پہلی چیز یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ وسیع القلب تھے، تو بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کو بڑی آسانی سے کر لیتے تھے. ایک رحم دلی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ہمارے کوئی لوگ جو ہیں ان کے پاس چلے جاتے تھے، کسی طرح کی بھی درخواست لے کر ڈاکٹر حسن صاحب وہ ضرور قبول کر لیتے تھے. حسن صاحب ہمیشہ ہمیں یہ سکھاتے رہے ہیں کہ کسی کام سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. جب بھی کبھی کوئی مصیبت آئی ہے انہوں نے ہمیشہ راستہ دکھایا اور ہمیشہ کانفیڈنس دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ ان کا احاطہ کر سکے ان کی خدمات کا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مجھے بھی کام کرنے کا موقع ملا. میں نے ان کے ساتھ ایز اے پرنسپل سیکرٹری بھی کام کیا، ایز اے کنٹرولر بھی کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے شخص میں نے اپنی لائف میں کہیں نہیں دیکھا. آج بھی وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں بستے رہیں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ادارے کے ساتھ ہیں. He was full of all good things, but what I can remember from the top three things in him: absolute commitment, great leadership, and his vision. His vision was so broad that I think he was the Aristotle and Socrates and Ibn Khaldun and Ibn Rushd of this era. And his loss is not only a loss to Pakistan, but it's a loss to international scholars community, and especially a loss to the cause of Islamic Renaissance. حسن صاحب جو ہیں ان کے لیے ہم جتنا بھی کہیں وہ کم ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو بہت خاص بنا سکتے تھے. وہ کسی بھی انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے تھے. وہ ایک ٹرینر تھے، ایک مینٹور تھے ہم سب کے لیے، اور ایک وہ ریلیجیس اسکالر تھے، اور ایک بیسٹ لیڈر جو کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. ایسا لیڈر ہم نے آج تک نہیں دیکھا جیسے کہ وہ لیڈر تھے. آئی تھنک کہ یہ ان کی سب سے خوبصورت چیزیں ہیں اور جو ان کے ساتھ چلی گئی. میری حسن سہیل مراد صاحب کے ساتھ تقریباً کوئی 27 سالہ رفاقت ہے، اور ان 27 سالوں میں نے کچھ چیزیں تو ایسی سیکھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے طالب علموں کو وہ ضرور لرن کرنی چاہیے، وہ ضرور سیکھنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ کی کرسمیٹک پرسنالٹی تھی ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم میں لیڈرشپ پراپر ان کے اس پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہونی چاہیے. سیکنڈلی ایمانداری، اور سب سے بڑھ کے محنت اور ہارڈ ورک. Background about my relationship with Dr. Hasan Shuaib Murad. He joined our group and he was really attached to me as a financial analyst. And he assisted me at that time in developing the feasibility report for the expansion of the Dawood Hercules fertilizer project. He was an individual who started with really nothing. But in a short period of time of his life, he has created an incredible institution in the UMT. Dr. Hasan thought of establishing an institute that developed effective leaders and competent managers in all walks of life while ensuring the highest standards of quality. It is a day to pledge allegiance to his ideals, humility, empathy, intellectual growth, service and patriotism. میں نے اپنی زندگی کے 31 سال جو کہ انتہائی قیمتی تھے وہ ان کے ساتھ گزارے. چونکہ ایک طویل مدت ہے اس لیے وہ مجھے اپنے بارے میں اپنے بچپن سے لے کر نوجوانی اتنا کچھ بتایا کہ آن اے لائٹر نوٹ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک اور سبھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے.